بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، آج کوئن میری لاء اسکول کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی ملاقات ایگزیکٹو ڈائریکٹر شکیل خانزادہ صاحب سے کروانا چاہ رہا ہوں، جو بیرون ملک بے شمار ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں اور پوسٹ گریجویٹ اور ڈاکٹریٹ لیول کے اوپر ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد اس وقت پاکستان میں مقیم ہیں۔ اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم آج شکیل خانزادہ صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور اس محفل میں جو شکیل خانزادہ صاحب کے ساتھ ہے اس میں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شکیل خانزادہ صاحب پاکستان میں آ کے کون سی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ تو میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں شکیل خانزادہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکیل خانزادہ صاحب اپنا تعارف کروائیے گا۔ سب سے پہلے جی بہت شکر گزار ہوں شاہ صاحب کا کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ ہم نے یہ جو ایک جرنی سٹارٹ کی ہے ایجوکیشن کی، اور اسپیسیفکلی ان پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے جن کو بہت سی اپرچونیٹیز سے محروم رہ جاتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، جسٹ بیکاز آف ون ریزن کہ ان کے پاس اس چیز کی معلومات نہیں ہوتی۔ تو ایجوکیشن کے حوالے سے میں صرف اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن ایک وہ واحد کاروبار سمجھ لیجئے یا ایک سروس ہے جس میں جب تک اس کی بیک پہ آپ کے پاس آپ پیشنیٹ نہ ہوں، اس میں آنے کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی پیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی بیک گراؤنڈ کا جو ایک لحاظ ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ پاکستان آ کے جو بھی ہم نے اپنی جرنی کی ہے اس کو شیئر کریں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تاکہ گلوبلائزیشن کا جو ایک امپیکٹ ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے اور اس کو آسان بنایا جائے، کیونکہ پاکستان میں مشکلات بہت زیادہ ہیں جسٹ بیکاز آف دا ریزن کہ انفارمیشن نہیں ہوتی لوگوں کے پاس۔ تو یہی ہمارا ارادہ ہے کہ گلوبل ایجوکیشن جو کہ اس وقت بہت کاسٹ افیکٹو سولوشنز ہیں ان کو ہر عام و خاص میں پہنچایا جائے اور لوگوں کو یہ گائیڈ کیا جائے کہ وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے یا پاکستان کی کوالیفیکیشنز لیتے ہوئے بیرون ملک کی ڈگریز کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ شکیل صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا تعارف کروایا، اور مجھے بڑی خوشی ہوگی، لیکن مجھے اس خوشی سے پہلے تھوڑی سی یہ حیرانگی ہے کہ آپ بیرون ملک جو تھا وہ تعلیم حاصل کرتے رہے، اور وہاں آپ پروفیسر بھی رہے اور آپ نے بہت ساری یونیورسٹیز میں پڑھایا بھی، تو اتنی اچھی زندگی کو چھوڑ کے اور اتنی پرآسائش زندگی کو چھوڑ کے آپ نے واپس پاکستان کا انتخاب کیا، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ دیکھیں جی، اس میں میرا خیال ہے all I can say is that destiny speaks for itself۔ پاکستان آنے کی وجہ یہ ہے کہ اٹس اے لینڈ آف اپرچونیٹیز، although people believe that it's a land of problems، بٹ جہاں پر پرابلمز ہیں وہیں پر اپرچونیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو پاکستان آنے کا بیسک مقصد یا یہاں سے آپریٹ کرنے کا جو ایک ریزن ہے، ایک تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ہم باقی رہتی دنیا سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ آف کورس آئی کم فرام پاکستانی اوریجن، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن اور تمام وہ معاملات جو مجھے ایک پریویلیج ممبر آف دا سوسائٹی حاصل ہوئے وہ میں شیئر کر سکوں ان لوگوں کے ساتھ جن تک یہ معلومات نہیں ہیں۔ تو شکیل صاحب یہ جب آپ نے سب سوچا تو کیا انسپریشن تھی کہ آپ پاکستان میں آ کے کیا کرنا چاہتے تھے اور کس طرح کرنا چاہتے تھے، جبکہ آپ وہاں پہ بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے اور پاکستان میں وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جو آپ کو بیرون ممالک میں تھیں، تو کیا انسپریشن تھی آپ کی؟ شاہ صاحب، ایجوکیشن کا جو سیکٹر ہے یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جب آپ ایجوکیشن سے وابستہ ہوتے ہیں تو آئی تھنک بہت سی ایسے معاملات ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ پس پردہ رہ جاتی ہیں، اینڈ یو وانٹ ٹو accomplish that passion that you have۔ تو ایجوکیشن کی سروس جو ہے یہ آئی تھنک ان ممالک میں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کی جو ممالک جو ہیں وہاں پر انفارمیشن کا فقدان ہے، یا آپ سمجھ لیجئے کہ سوسائٹی ایک ایسے ورش پہ آ کھڑی ہوئی ہے جہاں پر ایک مسکنسیپشن ہے کہ ایجوکیشن یا کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ صرف صاحب حیثیت کی
ایکسس میں ہے. اچھا اچھا. تو ان تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ضروری سمجھا کہ اگر ایجوکیشن کا ہم نے کوئی سروس اسٹارٹ کرنی ہے تو آئی تھنک دیٹ پاکستان مائی ہوم لینڈ از ون آف دا بیسٹ پلیسز. اچھا, یہ تو دیکھیں ہماری خوش قسمتی ہے شکیل صاحب کہ آج آپ ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور یہ ساری جو خدمات آپ نے بتائی ہیں آپ سر انجام دے رہی ہیں. میں ایک چیز جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے بیرونی ممالک بھی بہت ساری یونیورسٹیز میں پڑھایا اور پاکستان میں بھی بہت سی یونیورسٹیز میں آپ نے پڑھایا, تو آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں کہ جو طلباء اور طالبات جو ہیں بیرون ملک کے ہوتے ہیں اور جو طلباء طالبات جو ہیں پاکستان میں ہوتے ہیں, کیا ان کے معیار میں کوئی فرق آپ سمجھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں؟ جی, فرسٹ آف آل تو ایک چھوٹی سی کریکشن ضرور کر دوں کہ میری وابستگی ایجوکیشن سے ٹیچنگ سائڈ پہ نہیں رہی. آئی ہیو ریمین پارٹ آف مینجمنٹ آف انسٹیٹیوشنس اینڈ کرنٹلی ایز ویل آئی ایم ممبر آف لاہور گیرزن یونیورسٹی ہیئر ان پاکستان. تو ایک جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ڈفرینٹ قسم کے کاروبار سے ہمارا تعلق ہے, بٹ ایجوکیشن سے جو ہے وہ ایک انٹرسٹ کی وجہ سے یا انٹلیکچوئل انٹرسٹ میرا ایجوکیشن. اچھا, آپ کا مطلب کہ دلی لگاؤ آپ کا جو ہے وہ. اب آ جائیے اس چیز کی طرف جو آپ کا سوال ہے کہ جی اسٹینڈرڈ کا, تو ڈیفینیٹلی جی اسٹینڈرڈ کا بہت ڈفرینس ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری سسٹم آف ایجوکیشن ہے اسٹارٹنگ فرام دا ویری بگننگ, اٹس اسٹل ویری آبسلیٹ ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ, جہاں پر دنیا جو ہے وہ تحقیق یا ریسرچ میں انوالوڈ ہے اور ریسرچ کے اوپر پھر نئی میتھڈالوجیز انٹروڈیوس ہو رہی ہیں. ایون ان ٹیچنگ پیڈاگوجیز چینج ہو رہی ہیں اور نیو ایریاز ایکسپلور ہو رہے ہیں جہاں پر ریسرچ اسپیسیفکلی اسکولسٹک جو ریسرچ ہے وہ بہت وائٹل رول پلے کرتی ہے. تو انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں ان انسٹیٹیوشن. ہائر ایجوکیشن میں تو پھر بھی اسٹل کچھ نہ کچھ قدرے آپ کہہ سکتے ہیں, بٹ جو ایک بیسک فاؤنڈیشن لیول ہے وہاں پر یہ چیزیں لیک ہو رہی ہیں. تو شکیل صاحب, آپ نے جب یہ پلیٹ فارم شروع کیا اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ آپ کے ساتھ مطلب اس سارے کام کے اندر انوالو تھے, تو ابھی بنیادی طور پہ آپ کون سے ایسے مضامین ہیں یا کون سے ایسے ڈسپلنز ہیں جس کے اندر آپ اس وقت تعلیم دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ایک ادارے کو سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آئیڈیا جب آپ لے کے آتے ہیں تو ہمارا ایک اس کو ایویلیویٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی سسٹینیبل اینڈ اسکیلیبل. تو اس میں تو قطعاً کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ دیر از اے ہیوج گیپ. ایجوکیشن مارکیٹ اسٹل پوری طرح سے کیٹرڈ نہیں ہے. ہائر ایجوکیشن کی بھی اگر آپ بات کریں تو اس میں بہت سارا ابھی ان ٹرمز آف مارکیٹ کینوس اسکوپ ہے, بٹ سسٹینیبل بنانے کے لیے ہم نے پروگرامز وہ اٹھائے ہیں جو پروگرامز ہمیں نظر آتا ہے کہ جن کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. اور اس میں 3 پروگرامز کا ہم نے سلیکشن کیا جہاں تک انٹرنیشنل ڈگریز کی سوال ہے. اس میں لا ہے سب سے مطلب جو ٹاپ آف دا لائن پروگرام ہے. دین سیکنڈلی ہم نے کمپیوٹنگ کا انتخاب کیا. کمپیوٹنگ کا انتخاب جو ہے اگین گلوبلی اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ دنیا یا ورلڈ از فالوئنگ دے آر آفٹر انوویشن. تو وہ سارا جو ہے وہ کمپیوٹنگ اور جو کمپیوٹر اسٹڈیز ہیں اس کے اوپر فوکس کرتا ہے. ان تھرڈ کمبینیشن جو ہے وہ ہم نے بزنس کا بنایا, کیونکہ ایک جسٹ فیکٹ آپ سے شیئر کر دوں, یہ میرا ہے کوئی 2013-14 کی اسٹڈی تھی یونیسکو کی, جس میں یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا کہ تقریباً 1.2 بلین جابز نیڈ ٹو بی کریٹڈ فار دا نیکسٹ 2 decades. اچھا, ٹھیک ہے جی, جو ابھی ہم اس میں فال کر رہے ہیں. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ دنیا کی جو پاپولیشن ہے وہ آلموسٹ 40% آف دا پاپولیشن از انڈر دی ایج آف 24 years. اور ان لوگوں کے لیے جاب کا ایک اسکیسٹی جو ہے وہ فورسی کی جا رہی تھی. یہ کافی سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں, 10 سال تو اس میں گزر چکے ہیں ابھی. اچھا, اور یہ بڑھتی جا رہی ہے. تو پاکستان میں بھی اسٹیٹسٹکس کچھ اسی طرح کے ہیں. تو انوویشن اور بزنس کی جو ڈگری ہے وہ کمبائن کر کے سیلف امپلائمنٹ کی طرف, دیٹ از واٹ وی آر لوکنگ فار, کہ ہم انٹرپرینورس پیدا کریں, نہ کہ ایون لا کی ڈگری ود ان اٹ سیلف اٹس لیڈنگ ٹوورڈ سیلف امپلائمنٹ. تو یہ کمبینیشن ہے جو ڈگریز پروگرامس کی طرف ہم نے رکھا. اور اس میں TNE ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, ابھی ریسنٹلی انٹروڈیوس ٹرم ہے, ڈیولپڈ ورلڈ میں بہت یوز ہوتی ہے, پاکستان میں شاید اتنی اویئرنیس نہیں. اٹس کالڈ ٹرانس نیشنل ایجوکیشن. What it means is that earlier when آج سے کوئی 10-20 سال پہلے جب کسی نے
فوراً ڈگری حاصل کرنی ہوتی تھی تو اس کے حصول کے لیے اس اسپیسیفک کنٹری میں جانا ضروری ہوتا تھا، جی جس بالکل کے لیے ایسے بہت سے آپ درست اخراجات فرما رہے ہیں۔ برداشت کرنے پڑتے تھے. اس کے علاوہ اٹ یوز ٹو بی اے لاٹ آف لینتھی پروسیس دیٹ واز انوالو. بٹ اب کرنٹلی یہ ہو گیا ہے ڈیو ٹو ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ، یونیورسٹیز نے یہ چیز ایکسیس ٹو ایجوکیشن کو آسان بنا دی ہے، اور اچھا گلوبلائزیشن کا بھی اس میں امپیکٹ ہے. تو جہاں پر اسٹینڈرڈائزیشن ہو چکی ہے پروگرامس کی، جی جی ان کو آن لائن فیسلٹیز کے تھرو یا کورس مٹیریلس کے تھرو انٹروڈیوس کر دیا گیا گلوبلی کہ آپ اپنے ہوم ٹاؤن میں بیٹھ کے وہ اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کا حصول کر سکتے ہیں ایٹ ویری نامنل اینڈ اکنامیکل کاسٹ. اچھا، یہ بڑا اہم نقطہ بھی مجھے آپ ہی کی بات سے اس کا خیال ہے. عموماً یہاں پہ یہ خیال ایک لیا جاتا ہے کہ بیرون ملک اگر تعلیم حاصل کی جائے یا کوئی بیرون ملک کی تعلیم حاصل کی جائے تو اس کے اخراجات جو ہیں وہ ہماری مقامی تعلیم سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو کیا یہ تاثر درست آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں جی، یہ بہت بڑی ایک مسکنسیپشن ہے. یہ تاثر بالکل آج کے وقت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بالکل غلط ہے. اس کی ریزن میں آپ کو چھوٹی بہت ایگزامپل سے سمجھا دیتا ہوں کہ ایک نارمل پاکستانی جو ڈگری اوارڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، ہم بات کر رہے ہیں پبلک سیکٹر آف کورس ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو. جی بالکل. تو پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ 3-4 لیولز کریٹ کر لیں تو ٹاپ آف دا لائن جو ڈگریز ہیں، اسی طرح یہ آئی تھنک ٹاپ موسٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ان دی پرائیویٹ سیکٹر، اور دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی موسٹ ایکسپینسو. جی جی تو ان کی ایک 4 سال یا 5 سال کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ آلموسٹ کاسٹ کر جاتی ہے 6 ملین to 7 ملین روپیز اونلی ان ٹرمز آف ٹیوشن فیس. جی جی ویئر ایز، اور یہ یونیورسٹیز سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے آپ کے آڈینس کے لیے کہ یہ انسٹیٹیوٹس وہ ہیں جو ڈفرینٹ قسم کی رینکنگز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے یونیورسٹیز کی دنیا جی میں. بالکل. تو یہ ہارڈلی ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں فال کرتی ہیں. سم آف دیم may not even fall in those among those 500 ٹاپ یونیورسٹیز. ویئر ایز جو TNE پروگرامز ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں all those universities fall within top 200 یونیورسٹیز گلوبلی. اور فیس اسٹرکچر کا جہاں تک کمپیریزن ہے تو یہ ڈگریز جو ہیں جو TNE پروگرامز ہیں یہ کوئی تقریباً لگ بھگ 15 لاکھ سے لے کے 25-30 لاکھ تک آپ کر لیتے ہیں. اینڈ یو ارن ڈگری فرام لائک ایدر فرام USA اور فرام UK، جس بھی کنٹری کی وہ یونیورسٹی ہے جن کے ساتھ پارٹنرشپس ہوتی ہیں. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے. تو شکیل صاحب، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی تعلیم زیادہ مہنگی ہے، تو آپ جو فرما رہے ہیں وہ تو تقریباً آدھی کاسٹ ہے اس تعلیم کی جو آپ اس وقت بتا رہے ہیں. شاہ صاحب، اس میں آئی تھنک کہ جیسے میں نے بالکل بگننگ میں اپنے انٹروڈکشن کے ساتھ آپ کو یہ بتایا کہ انفارمیشن، لیک آف انفارمیشن ہے جو آئی تھنک اسٹوڈنٹس تک ڈیلیبریٹلی اور مطلب انکانشیسلی جو شاید ڈیلیور نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی ایجوکیشن ایک ایسی بزنس بن چکی ہے ان ڈیولپنگ کنٹریز ویئر کارٹل سسٹمز ہیں، اور شاید پراپر انفارمیشن کسٹمر یا کنزیومر تک جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہو ہی نہیں رہی ہوتی ہے. تو شکیل صاحب، یہ میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. آپ کے یہ پروگرامز جو ہیں تو آپ نے کون سے ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ آپ استعمال کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک آپ کی یہ پیغام جو ہے یہ لوگوں تک پہنچ سکے؟ جی اچھا جی، اس کے لیے ہم آف کورس پلیٹ فارمز یوز کر رہے ہیں. ایک تو ہماری آن کیمپس اسٹڈیز ہیں، اس کے علاوہ ہم آن لائن لیکچرز، ریکارڈڈ لیکچرز. سو تمام جو ایک کنٹمپریری موڈ آف ایجوکیشن ہے اس کو ہم نے ڈپلوائے کیا ہوا ہے. ہماری فیسلٹی ابھی بہت بڑی فیسلٹی نہیں ہے بیکاز وی جسٹ وانٹ گیو اٹ اے ٹیسٹ رن. سو ہماری جوہر ٹاؤن لاہور میں لوکیٹڈ فیسلٹی ہے جس میں ہم ان تمام میڈیم آف ڈلیوری کو ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں جو اس وقت کوئی بھی ٹاپ آف دا لائن یونیورسٹی دنیا کی ڈپلوائڈ رکھتی ہے. تو شکیل صاحب، مجھے یہ فرمائیے گا کہ جو چیز آپ نے، جن پروگرامز کا آپ نے ذکر کیا اور جو آپ نے یہ بتایا کہ ہماری مقامی یونیورسٹی سے بھی تقریباً آدھی کاسٹ پہ جو بچے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، تو اگر آپ سے رہنمائی حاصل کرنی ہو تو کس طرح آپ تک رسائی ممکن ہے کہ کس طرح بچے جو ہیں یا اسٹوڈنٹس یا والدین جو ہیں
وہ آپ تک آپ سے رہنمائی حاصل کر سکیں؟ دیکھیں آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دس انٹرویو آپ ڈیفینیٹلی شیئر کریں گے کوئین میری لاء اسکول کی جو ہماری ویب سائٹ ہے, ہمارا فون نمبر ہے وچ ول بی شوڈ ود ان دس ویڈیو. جی تو اس کے تھرو پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ابھی پلان کیا ہے دیٹ ویکلی ونس ایٹ لیسٹ ونس اے ویک اسکیڈول وی ول بی اناؤنسنگ شارٹلی, جس میں ہم ونس اے ویک ایک اوپن ہاؤس انٹریکٹیو سیشن رکھیں گے جو آن لائن بھی ہوگا اینڈ فزیکل بھی ہوگا. تو وہ لوگ جو لاہور میں رہائش پذیر ہیں دے کین ایزیلی ایکسیس اس اینڈ آ کے وہ تمام معلومات ہم سے حاصل کر سکتے ہیں جو چاہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں آپ کو مینشن کر دوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ادارے کو سسٹینیبل بنانے کے لیے اور اپنے اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے, کنٹینیوٹی کے لیے, ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ادارہ اپنے آپ کو سیلف سسٹینیبل بنائے. اس میں کیونکہ ڈگری پروگرامز تھوڑا سا سلو پروسیس ہے اور ہم نے اس کے ساتھ ایک اور شاخ ہے جو وچ از یو کین کال اٹ این انفارمل ایجوکیشن اور ووکیشنل ایجوکیشن بھی کہلاتی ہے وہ, لیکن اس کا لیٹسٹ ٹرم یوز ہوتا ہے CPD, کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اس میں شارٹ کورسز ہیں جس میں فری لانسنگ کے ہیں, ویب ڈیولپمنٹ ہے, اگین مینلی فوکسڈ آن کمپیوٹنگ. پھر لینگویج کے بیریئرز ہیں لوگوں کو انٹرنیشنلی, تو آئلٹس کے ہیں, کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں انٹرنیشنل جیسے ACT ہے, آئلٹس تھا میں نے پہلے ذکر کر دیا, GMAT ہے, GRE ہے. اس کی پریپریشن کے بھی ہم جو ہے وہ ارینجمنٹس کر رہے ہیں. وی آر آلریڈی ان ٹچ ود ٹاپ آف دا لائن اویلیبل ٹیوٹرز ہیئر ان پاکستان. تو ویری سون وی ول بی اناؤنسنگ دیز کلاسز ایز ویل. تو اس کا مطلب ہے شکیل صاحب کہ یہ پورا ایک مکمل پیکج ہے جو آپ یہاں کے عوام کے لیے لے کے آئے. جی بالکل. اس کے ساتھ ہم ان اسٹوڈنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کے لیے پریپیئرڈ ہیں. وی آر ویری ویل پریپیئرڈ. ایسے اسٹوڈنٹس جو ڈسپائٹ آف آل دیز آپشنز اویلیبل ہیئر ان پاکستان, بیکاز آف کورس ٹریولنگ جو ہے ود ان اٹ سیلف ایک آپ کو پتہ لرننگ ہے. جی بالکل. اور ایک ایکسپوجر جو حاصل ہوتا ہے جب آپ اسٹڈی ابراڈ جاتے ہیں اور آن کیمپس حاصل کرتے ہیں, تو اس اسٹریٹا کے لیے جو افورڈ کرتا ہے کہ اسٹل دے وانٹ ٹو گو ابراڈ, اس کے لیے ہمارا ایک کاؤنسلنگ کا الگ سے ایک ہم نے سیگمنٹ یا ہمارے ایک اسٹریٹجک بزنس یونٹ ہے سکسیس گیٹ وے کے نام سے. اچھا. تو یہ دونوں جو ہمارے ادارے ہیں کوئین میری لاء اسکول اینڈ سکسیس گیٹ وے, یہ ہم نے کمبائن کیا ہوا ہے, انٹرلنکڈ کیا ہوا ہے, تاکہ ایسے اسٹوڈنٹس جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں جانا چاہیں ان کو پوری معاونت حاصل ہوگی تھرو آر ایکسپرٹ کاؤنسلرس فار دوز پروگرامز ایز ویل. جی شکیل صاحب بہت شکریہ. میں اپنے ناظرین سے یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں آج ایسے موقع ملا شکیل خانزادہ صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے کا. یہ سلسلہ ہم روکیں گے نہیں, بلکہ گاہے بگاہے ہم بار بار یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے نئے طریقوں سے لے کے آئیں گے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع مل سکے. اور ایک ایسی پرسنالٹی شکیل خانزادہ صاحب کے روپ میں جو کہ بیرون ملک بہت سی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں, اور وہ ایک پیشن اور ایک شوق کے ساتھ پاکستان میں آئے, اور انہوں نے یہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہاں کے اسٹوڈنٹس میں اویئرنیس اور آگہی جو ہے وہ پھیلائیں. تو میں اس پروگرام کے اور اس سیگمنٹ کے آخر میں ایک دفعہ دوبارہ شکریہ ادا کروں گا. شکیل خانزادہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ تعالی شارٹلی آپ کے ساتھ دوبارہ ایک محفل رکھیں گے اور اس میں آپ سے مزید فیض یاب ہوں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ عشاء صاحب, تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. آئی ہوپ کہ یہ آپ کی آڈینس کے لیے ایک فروٹفل سیشن ثابت ہو. انشاءاللہ جی, انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ.